الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ پاک نے کل کی آیات میں ایک نظریے کی تردید فرمائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب دین کی تعلیم دینے جایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے نہ ماننے والے کہ دیکھو ہمارے پاس ہمیں اللہ نے مالدار بنایا ہے، اور مالداری یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ جب ہمیں شرک اور کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں ہو رہا تو اللہ آخرت میں بھی ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ نے کل کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو رزق کی کمی، رزق کی کثرت یہ اللہ کی حکمت اور ارادے پر موقوف ہے۔ اللہ تو جس طرح اپنوں کو کھلاتا ہے غیروں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے مقرب بننے کی علامت ہو، بلکہ یہ تو اللہ نے اللہ کے مقرب بننے کے لیے ایمان، اعمال صالحہ یہ ضروری ہے۔ آج کی آیت، پہلی آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو ایک نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو جس کا حاصل یہ ہے کہ رزق، مال و دولت کی کمی یا بیشی یہ اللہ کے ارادے پر ہے، تو مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو بہت زیادہ مال و دولت کے ساتھ اٹکائے نہ رکھے، اور کفار کی طرح اس کو مقصود اصلی نہ سمجھے۔ کفار مال کو مقصود اصلی، زندگی کا حاصل کہ میں جی رہا ہوں اس لیے کہ اپنی زندگی کو مال کے حصول کا ذریعہ نہ بنا لے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مال آخرت کو بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ نے مؤمن کو بتلایا کہ تم نیک کاموں میں اور اللہ کی رضا میں مال کو خرچ کرتے وقت فقر و فاقے سے نہ ڈرا کرو۔ کیوں نہ ڈرا کرو؟ وما انفقتم من شیء، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے فہو یخلفہ، تو وہ اس کے پیچھے آنے والا ہے، یعنی اس کا عوض مل کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تمہارے خرچ کرنے کو رکھ لے گا،
بلکہ اللہ اس کا عوض، اس کا بدل ضرور دے کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے اتر کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما، اور اے اللہ، بخل کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ یہ دو فرشتوں کی دعائیں روزانہ صبح کے وقت میں رہتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے نبی سے کہ اے نبی، آپ لوگوں پر خرچ کریں اور میں آپ پر خرچ کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے، اور جو کوئی آدمی اپنی جان پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا وہ بھی صدقے کے حکم میں ہے اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور جو شخص خرچ کر کے اپنی آبرو بچائے گا، یعنی آپ نے گناہ کیا اور صدقہ کر دیا مثال کے طور پر، تو گویا کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر صدقہ کر دیا تو گویا کہ اپنی آبرو بچا لی۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے کہ اب تیرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہاں، جو کام خیر کے کام میں، جو مال خیر کے کام میں خرچ نہ ہو، کسی دینی تقاضے پر نہ لگے، آل اولاد کی صحیح تربیت پہ نہ لگے، انہیں دیندار بنانے کی کوشش پہ نہ لگے، دینی تقاضوں پر نہ لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مال کے لیے اللہ کی طرف سے بدل کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ مال و دولت کے سلسلے میں اپنے دل کو اٹکا کے مت رکھنا، بلکہ جتنا ہو سکے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہنا۔ کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، اللہ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، اس کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ دوسری بات، یہاں اگر آپ آیت میں غور کریں تو اللہ نے جہاں قرآن میں اپنے آپ کو احکم الحاکمین کہا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں فیصلوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہوں، تو یہاں اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان خود نہیں کماتا، بلکہ اللہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے معاش کا اور رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ہماری ساری کوششیں، سارے اسباب اللہ کی قدرت کے مطابق ہوا کرتے ہیں، لہذا مومن کو فکر معاش میں پڑھ کر اللہ سے بے تعلقی، بے نیازی ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ناراض کر کے روزی اگر کمائیں تو روزی ملے گی تو ضرور۔ جب اللہ شرک کرنے والوں کو برداشت کر کے روزی دے رہا ہے تو وہ دے گا تو ضرور، لیکن کیا وجہ ہے کہ آدمی وہی روزی اللہ کی رضا کے ساتھ لے، اور اگر روزی لے رہا ہے ناراض کر کے تو اللہ سے اپنی بے نیازی کے ساتھ اگر لے رہا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا ناراض کر کے روزی لینا اللہ سے، یہ انسانی علامت یا انسانی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ روزی تو آئے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ کی رضا کے ساتھ آئے۔
دوسری بات یہاں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مشرکین یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ کل فرشتوں کو بلا کر کہے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ ہماری عبادت کرو؟ یہ سوال ایسا ہی ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ کو بلائیں گے اللہ اور کہیں گے اے عیسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار دو۔ گویا کہ عبادت کرنے والوں کو کے اوپر ہول کو طاری کرنے کے لیے اللہ فرشتوں سے یا حضرت عیسیٰ سے یا جن کی لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجا عبادت کرتے ہیں ان کو بلا کر کہیں گے، تو فرشتے تو یہ کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات وراء الورا ہے، آپ ہی کے لیے عبادت زیبا ہے۔ اے اللہ ہم نہ تو کسی نفع کے مالک ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے مالک ہیں، ان لوگوں نے تو خود اپنی جانوں پر ظلم کر کے اپنی آخرت کو تباہ کیا تھا۔ بہرحال اللہ ان سے یہ سوال اس لیے کریں گے تاکہ سمجھ لیں کہ جن کی لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کل قیامت کے دن فرشتے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا یہ کہ اللہ ہی کسی کو اجازت دے دیں کہ تم سفارش کرو، تو وہ اللہ کے دربار میں صرف سفارشی بن سکتے ہیں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ تو پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ نے اس کو اس کو لوٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اے نبی کہہ دیں، اعلان کر دیں، کھلی کھلی بات کہہ دیں کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے، اور میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کی تنگی کر دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدل ملے گا، اور اللہ ہی ہے سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور لوگو وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی کائنات کو جمع کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون۔ فرشتے کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق اے اللہ آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ دراصل یہ تو جنات کی یا شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ لہذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا، اور جن لوگوں نے ظلم کی
روش اختیار کی ہے، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔